الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك دائما أبدا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بزرگان محترم، قابل احترام، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. ایک وقت تو وہ تھا کہ ہم ماہ مبارک کا استقبال کر رہے تھے اور آمد مبارکہ کے سلسلے میں فضائل بیان کر رہے تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا یہ وہ مبارک مہینہ جو اللہ کی طرف سے ایک مہمان بن کر آیا، اب اس کے ختم ہونے میں بس چند ایام رہ گئے ہیں. 2 عشرے تو مکمل ہو گئے اور تیسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، جو کہ اپنے پہلے دونوں عشروں سے افضل ترین عشرہ ہے. تو جس طرح یہ ماہ مبارک اختتام کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی مسلمانوں میں درد اور تڑپ پیدا ہونا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ مقدس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اس ماہ مبارک کے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حق میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے. ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین فرمائی کہ رمضان جیسے مہینے کو پا کر بھی جو اپنی مغفرت نہ کرائے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آپ نے آمین فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے اس بندے کے لیے یا بندی کے لیے جو ماہ مقدس پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے. تو یہ ڈر، یہ خوف ہر مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے. حاضرین محترم، آخری عشرے کی فضیلت شب قدر کی وجہ سے ہے
کہ شب قدر کو اللہ پاک نے عشر اخیرہ میں رکھا ہے، لیکن کسی رات کی اللہ نے تخصیص نہیں فرمائی۔ ابتداءً اللہ پاک نے اس کی تعین فرمائی تھی جس طرح کے روایتوں میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا جس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخصیص و تعین کو اٹھا کر 5 تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس روایت کے پیش نظر جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، ایک طرف دیکھیے لڑائی جھگڑا باہمی نا اتفاقی کس قدر نحوست کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے خیر کو اللہ نے اٹھا لیا، جس کی وجہ سے یعنی جو رات کی تخصیص تھی آسان ہو جاتا کہ فلاں رات کی شب قدر ہے، تو پھر جو ہے اس کو پانے میں، حاصل کرنے میں، عبادت کرنے میں سہولتیں فراہم ہو جاتی اور دل و جان کے ساتھ ہم جو ہے اس رات میں شب بیداری کرتے، عبادت کرتے۔ لیکن لڑائی کی وجہ سے اس عظیم رات کی تعین کا اٹھا لینا، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ لڑائی نا اتفاقی جھگڑے، خواہ چھوٹے جھگڑے ہوں یا بڑے، جہاں بھی ہوں، یہ خیر کے زائل ہونے کے لیے سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، مسلمانوں اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت لڑو، لڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جو حالات آئیں صبر سے کام لو، آپس میں تنازع نہ اختیار کرو، کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ اپنوں میں ہو یا پرائے میں ہو، لڑائی انتہائی نحوست کی چیز ہوا کرتی ہے۔ سب سے اخلاق والا بندہ وہ ہے جہاں تک ہو سکے وہ اپنی طرف سے لڑائی کو موقع نہ دے۔ اگر آگے سے لڑائی کے مواقع بھی مل جائیں تو اپنی طرف سے دفاع کرنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے مصالحت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے افضل ترین عمل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ صدقات سے بھی افضل ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قال صلاح ذات البین، باہمی محبت سے رہنا، باہمی اصلاح کا معاملہ کرنا، باہمی میل جول کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اور باہمی فساد، باہمی لڑنا جھگڑنا یہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، دین کا صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ یعنی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، مگر اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی دیتا ہے اور لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، گالی گلوچ میں بھی مبتلا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے، دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، باہمی نا اتفاقی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اعمال قبول ہونا تو دور کی بات کہ اس کا کوئی سجدہ اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتا۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جن اعمال کی وجہ سے شب قدر جیسی عظیم رات میں جو بندے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ القدر، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کو لے کر اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو خانہ کعبہ پر نصب کرتے ہیں، اور جو شب قدر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، کھڑا یا بیٹھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے، جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، جسے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ اور جب طلوع فجر ہو جائے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ سے فرماتے ہیں، الرحیم الرحیم، اے فرشتوں اب نکلو، وقت ہو چکا ہے۔ ملائکہ جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے ما صنع اللہ فی امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو چھوڑ کر شب قدر میں سب کی مغفرت فرما دی۔ حضرات صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ وہ 4 بد نصیب کون ہیں کہ شب قدر جیسی رات میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا آدمی تو وہ ہے مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، شب قدر جیسی عظیم رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے قاطع رحم، جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، برائی رکھتا ہو، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اطلاع دے دی کہ کن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عظیم رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ آپ نے نشاندہی فرما دی، خدا نہ خواستہ اگر ان 4 برائیوں میں کوئی برائی اگر ہم میں موجود ہے تو ہمارے لیے وقت کا تقاضا اور اولین فریضہ یہ ہے کہ اس برائی سے، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو، اس لیے کہ جس بندے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی تو پھر اور کب مغفرت ہوگی، اور کب اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے؟ جب ایسی عظیم رات میں اگر اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں تو اس کے لیے اور کہاں نجات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نشے کا عادی ہے نوجوان، کوئی مسلمان، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لے، ان سے معافی مانگے، ان کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جیتے جی اگر ان کی نافرمانی کی تھی تو کثرت سے ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں مغفرت کریں، اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں شامل فرمائیں۔ اور
جو تیسری چیز ہے، اگر رشتے ناطے توڑنے والا ہے، ہماری وجہ سے باہمی بھائی بہنوں میں اگر رشتے ٹوٹ گئے، یا کوئی جو باہمی غیر غلط باتیں ڈال کر غیبت کر کے ایک دوسرے کا متنفر بنا دیا، ایک دوسرے کو آپس میں توڑ دیا، یا خود دوسروں سے کٹا ہوا ہے، بھائی سے بات نہیں کرتا، بہنوں سے بات نہیں کرتا، فلاں رشتے دار کے گھر نہیں جاتا، زمانہ بیت گیا، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ لاکھ سجدے کرے اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ جن سے قطع تعلق ہے ان سے صلہ رحمی نہ کر لے، ان سے تعلق کو پیدا نہ کر لے اور اس عظیم گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر اس دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد ہے، اگر اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، تو اپنے دل کو پاک رکھ لیں، ورنہ یاد رکھیں کہ رات آتی ہے چلی جاتی ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہو کر مغفرت سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی والی بات ہوگی۔ بزرگان محترم، شب قدر کی تعین اٹھا لینا، جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مصلحتیں ہیں، وہیں حضرات علماء نے فرمایا اللہ کی مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہے، اگر اللہ اس کی اطلاع دے دیتا، اگر اللہ بتلا دیتا کہ فلاں ہی رات شب قدر ہے، تو معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ اس کی تعظیم نہ کرتے، قدر نہ کرتے، تو پھر ان پر اللہ کی پکڑ آتی، پھر جو ہے ان پر اللہ کا عذاب آتا۔ اس لیے کہ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، جمعہ ہو یا اور کوئی دن ہو، شب قدر ہو یا اور کوئی رات ہو، جو گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، خواہشات کی غلامی میں جن کی زندگی ہے، ناقدری جن کی فطرت ہے، کاہلی سستی جن کی فطرت میں موجود ہے، اگر وہ لوگ باوجود شب قدر کے علم ہونے کے اگر شب قدر کی تعظیم نہ کرتے، ادب نہ کرتے، تو پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کس طرح پکڑ آتی۔ اس لیے کہ معلوم ہونے کے باوجود ناقدری کرنا، معلوم ہونے کے باوجود ادب نہ کرنا، معلوم ہونے کے باوجود عبادت نہ کرنا، یہ انجانے میں کرنے سے زیادہ وبال ہے، زیادہ جرم ہے، زیادہ گناہ ہے۔ جس طرح روایتوں میں ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص سو رہا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی اس کو بیدار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بیدار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہر خیر کے کام میں آپ آگے رہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو خود اس سوئے ہوئے کو اٹھا سکتے تھے، بیدار کر سکتے تھے، مگر آپ نے مجھے حکم دیا، کیا وجہ تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں اس کو اٹھاتا اور وہ اٹھنے سے، بیدار ہونے سے انکار کر دیتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا کفر ہے اور اسلام سے ہٹ جانا ہے، اور اگر تم بیدار کرتے اور اگر وہ نہ اٹھتا، انکار کر دیتا، تو کافر نہ ہوتا۔ تو حضرات، اسی لیے جو ہے بطور احتیاط کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے بچانے کے لیے اللہ کی مصلحت ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لی، ورنہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ تاخرات ہے، پہلی تاخرات گزری، دوسری تاخرات گزری، معلوم ہے، مردوں کو پتہ ہے، عورتوں کو پتہ ہے، اور بزرگوں کو پتہ ہے، جوانوں کو پتہ ہے، بار بار سن رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے۔ تاخرات کا مقصد کیا ہے؟ تاخرات کا مطلب گھومنا نہیں ہے، تاخرات کا مطلب بازاروں کو آباد کرنا نہیں ہے،
تاخرات کا مطلب شب قدر کو تلاش کرنا ہے، شب قدر کی طلب اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اس کی جستجو میں رہنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قیام میں، کبھی سجدے میں اللہ کے دربار میں رونا ہے، دعائیں کرنا ہے، جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ لیکن باوجود تاخرات معلوم ہونے کے لوگ جس قدر تاخراتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سوچئے کہ اگر شب قدر کی تعین بھی کر دی جاتی تو کیا یہ لوگ اس سے باز آتے؟ جان بوجھ کر شب قدر کا مذاق اڑاتے، جان بوجھ کر شب قدر کا ٹھٹا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احتیاط کے اس کی تعین اٹھا لی، ورنہ جان کر بھی اگر اس کی ناقدری کریں گے تو پھر کہیں دنیا ہی میں وبال نہ آ جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں عظیم شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے 5 تاخراتیں، جن میں 2 تاخرات تو گزر گئی، اب 3 رہ گئی ہیں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ہو سکتا ہو کہ جو راتیں گزر گئی اس میں شب قدر بھی گزر گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی تاخراتوں میں کسی رات میں شب قدر ہو، چونکہ ہم کسی رات کی تخصیص کے ساتھ ہم یہ خاص نہیں کر سکتے کہ وہی شب قدر ہے۔ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ 5 تاخراتوں میں شب داری کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آخری عشرہ جس قدر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد فرماتے ہیں، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اتنی ہی ہم میں حد درجے ناقدری ہے، نافرمانیاں ہے، معصیت ہے، اور اس قدر بے حیائی عروج پر ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں، تاخرات جیسی عظیم راتوں میں بد نظری عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب جو ہے جتنے دکاندار ہیں اور جتنے خریدار ہیں، ذرا جائزہ لیں، عید کی خریداری کے نام پر کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، عید کی خریداری کے نام پر کتنی بد نظری ہو رہی ہے، کتنا مرد عورتوں میں اختلاط ہو رہا ہے، نہ مردوں کو اس کا احساس ہے نہ عورتوں کو اس کا احساس ہے۔ معاف کیجئے، الفاظ انتہائی خطرناک ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں میں آپ سے جو ہے کہتا ہوں، جو طاق راتیں تھیں، عظیم راتیں تھیں، ہم نے ان راتوں کو زنا کی راتیں بنا دیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے آنکھوں سے بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور زبان سے نامحرم سے گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اور کان سے غلط سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور قدم کا ناجائز طریقوں کی طرف اٹھنا یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو حضرات، آج مرد عورتوں میں ایسی عظیم راتوں میں عید کی خریداری کے نام پر اتنا جو ہے اختلاط ہو رہا ہے، اتنی بد نظری ہو رہی ہے، تو پھر کہاں سے سجدوں کی لذت نصیب ہوگی، کہاں سے تراویح کی لذت نصیب ہوگی، کہاں سے جو ہے تلاوت کی لذت نصیب ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا اتنا حصہ گزر گیا، پھر بھی جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے، ذرہ برابر بھی اس مقصد کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے متقی بننے کا؟ کیا مطلب ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا یہ تقویٰ نہیں ہے، اور تلاوت کر لینا فقط تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ بندہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اور ہر گناہ کے اگر خدا نخواستہ کبھی ارتکاب کر بیٹھے، جب تک سچی توبہ نہ کر لے اسے چین نہ آئے۔ یہ تقویٰ ہے، اور یہی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ذرا آپ جائزہ لیں، اتنے روزے رکھ کر بھی ہمارے اندر
کس قدر جو ہے تقوی کی کیفیت پیدا ہوئی، تقوی کی صفت پیدا ہوئی جو ہمیں بد نظری سے بچا رہی ہو، جو ہمیں غیبت سے بچا رہی ہو، گالی گلوچ سے بچا رہی ہو۔ حضرات، رمضان غیر رمضان ہم نے کوئی فرق نہیں کیا۔ جو غیر رمضان میں گالی دیتا تھا وہ رمضان میں بھی گالی دے رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی گالی دے رہا ہے۔ جو غیر رمضان میں غیبت کیا کرتا تھا وہ رمضان میں بھی غیبت میں مبتلا ہے، روزے کی حالت میں بھی غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کی روزے کی اللہ کو کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے باز نہیں آتا، غیبت سے باز نہیں آتا، بد نظری سے باز نہیں آتا، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے روزے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض روزے دار وہ ہیں بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہی گناہوں کی زندگی، وہی منمانی، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی آنکھوں کی حفاظت نہیں، کوئی زبان کی حفاظت نہیں۔ حضرات، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں کہ ایک ایک گناہ پر کس قدر اللہ سے خائف ہو جاتے، کس قدر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان صحابی، ایمان لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کی غرض سے آپ نے انہیں روانہ فرمایا کہ جاؤ فلاں کام کرو۔ اب ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، مدینے کی بستی سے گزر رہے ہیں، جاتے ہوئے بعض مکانات تھے، سادے گھر تھے، جھوپڑیاں تھیں، تو اتفاق سے کہ ایک نامحرم غسل سے فارغ ہو کر اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس نامحرم عورت پر پڑ جاتی ہے۔ بس نظر پڑنا تھا کہ ایسا خوف کا عالم کہ اس قدر اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ بدن جو ہے کپ کپی سے لبریز ہو گیا، پیر ڈگمگا گئے، بجائے محبوب خدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے جنگلوں بیابانوں کی طرف نکل گئے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ آقا نے جس خدمت کے لیے بھیجا تھا میں نے اپنی آنکھیں گندی کر لی، حالانکہ کوئی زنا نہیں کیا، کوئی کسی عورت کو بیٹھ کر نہیں گھمایا اپنی گاڑی میں، یا کوئی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یا کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ نظر جو پڑی تو خوف کا یہ عالم کہ اس قدر اللہ کا ڈر ہے کہ کیا چہرہ لے کر میں محبوب خدا کی خدمت میں جاؤں گا۔ وہیں سے جنگلوں کی طرف نکل گئے، 40 دن گزر گئے، حاضر خدمت نہیں ہوئے۔ ادھر آقا انتظار میں ہیں کہ ثعلبہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا ایک نوجوان جو ہے خوف کے مارے جنگلوں میں وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بلا بھیجیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ کو بلا کر لے آؤ۔ تو ابھی اکابرین نکلے تلاش کرتے ہوئے جنگلوں بیابان کی طرف، تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا کہ کوئی اجنبی آدمی نظر آیا کہ اس طرح فلاں نوجوان 40 دن گزر گئے ہیں مگر کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ ہاں تم اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ جو جہنم سے ڈر کر بھاگا ہوا ہے،
جہنم کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اتنا روتا ہے کہ سننے والے کو جس پر ترس آ جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں وہی نوجوان جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو اس چرواہا نے کہا انتظار کرو، جب تک وہ آفتاب غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ نہیں آتا۔ انتظار کیا آفتاب کے غروب ہونے کا۔ جب تاریکی چھا گئی وہ اللہ کا بندہ نوجوان رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزے کا کیا مقصد تھا، کون سی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آج کس گناہ کا احساس ہمیں ہو رہا ہے، کس گناہ پر توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، یا یہ کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھیں گے تبھی تو توبہ کی توفیق ہوگی، تبھی تو انسان بے قرار ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا۔ آج پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا کہ روزے رکھ کر بھی ہماری دل کی دنیا نہیں بدلی، تراویح پڑھ کر بھی تقویٰ پیدا نہیں ہوا، تلاوت کر کر بھی، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کے باوجود بھی ہمارا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تسبیح کے دانے کس قدر ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کہاں جا رہا ہے، یہ تلاوت کہاں جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں حرام کھا کھا کر کہ دل پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، دل پر ذرہ برابر بھی نیکی سرایت نہ ہو رہی ہو، فرق معلوم نہ ہو رہا ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب تک تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا برائی اور اچھائی میں فرق تمہیں معلوم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ نوجوان جب تاریکی چھا گئی تڑپ رہا ہے، یا اللہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کاش اس گناہ سے پہلے اگر تو میری روح قبض کر لیتا تو بہتر تھا، مجھے موت دے دیتا تو بہتر تھا۔ صحابہ نے تسلی دی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے سر کو اپنے گود پر رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ اے ثعلبہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محبوب خدا نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ تو ثعلبہ فرمانے لگے کہ اے عمر، اللہ کے لیے مجھے دربار رسالت میں نہ لے جاؤ، ان گندی آنکھوں سے محبوب خدا کا میں کیسے دیدار کروں گا، میں کس طرح آپ کی زیارت کروں گا؟ اور وہ تڑپ اٹھے کہ میرے گناہ کی اطلاع محبوب خدا کو ہو گئی۔ زبردستی کہ ان کے پیر زمین سے گھسیٹے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت کے انہیں لے آئے، انہوں نے ایک گزارش کی، اتنا تو کر دو کہ جب آقا نماز پڑھا رہے ہوں تو اس وقت مجھے لے جانا تاکہ کہیں کسی کونے میں کھڑا ہو جاؤں۔ کس قدر آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا خوف ہے، کس قدر احساس ہے۔ ایک دن ہمیں بھی قیامت کے دن آقا کو چہرہ دکھانا ہے۔ آج اپنے چہرے سے سنت نکالنے والا، رمضان جیسے مہینے میں شیونگ کرنے والا، اگر اس حالت میں تیری موت آ گئی، کبھی یہ فکر پیدا ہوئی کہ کیا چہرہ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے گا، کیا چہرہ دکھائے گا اپنے نبی کو؟ اگر تیری پیشانی پر بے نمازی کی نشانی ہو نماز کا پڑھنے کا، اگر دھبا ہو بغیر توبہ کے موت آ گئی، احساس ہی بہت کچھ چیز ہے جو انسان کو توبہ پر اور اسی طرح خوف خدا پر آمدہ کرتی ہے۔ تو اس نوجوان کے احساس کو دیکھیے کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے سلسلے میں کس قدر خوف زدہ ہے، پیر ڈگمگا رہے ہیں، بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس حالت میں پیش کیا گیا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے وہ جا کے ثعلبہ کو بلا کر لے آئے، تو جیسے ہی ثعلبہ کو قریب کیا گیا، عظمت کے مارے حضرت ثعلبہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی کہ ایک نمبر کا خطا کار ہوں، ایک نمبر، حالانکہ کوئی زنا نہیں ہوا،
کوئی برائی نہیں ہوئی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود بھی سود کھانے سے باز نہیں آتے، سود دینے سے باز نہیں آتے، چٹ فنڈ سے باز نہیں آتے، لاٹری سے باز نہیں آتے، جوا سے باز نہیں آتے۔ کرکٹ کے نام پر جوا چلتا ہے اور گیموں کے نام پر جو نوجوان جوے میں مبتلا ہیں، حضرات یاد رکھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن آپ کی شفاعت کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر پیے بغیر ہمارے لیے جنت کا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ادھر دیکھیے کہ نوجوان کے خوف کا عالم ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب انہیں افاقہ ہوا، حضرت ثعلبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میری آنکھیں گندی ہیں، میں اپنی گندی نگاہوں سے کس طرح آپ کا دیدار کروں؟ تو بار بار ان پر غشی طاری ہو رہی تھی، حالت انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ محبوب خدا نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے گھر چھوڑ آؤ تاکہ چند دن آرام کر لیں۔ تو انہیں گھر پہنچا دیا گیا، تقریباً 1 ہفتہ بستر پر پڑے رہے، بار بار خوف کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب حد درجے نازکی پیدا ہو گئی، مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے ثعلبہ کے گھر لے چلو۔ جب آپ تشریف لائے، دونوں جہاں کے بادشاہ ثعلبہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا۔ کیا مبارک ہیں وہ ہستیاں، کتنے مقدس ہیں کہ جن کے سر کو آقا کا گود نصیب ہوا۔ جیسے ہی افاقہ ہوا، فوراً انہوں نے اپنے سر کو آپ کے گود سے ہٹا لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گندا سر ہے، گنہگار کا سر ہے اور مقدس گود میں رہے، یہ بے ادبی ہے۔ محبوب خدا تسلی دے رہے تھے تو دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے اور اس ثعلبہ کو بشارت دی ہے، ایک معمولی گناہ پر یہ اتنا اللہ سے ڈر رہا ہے، اتنا اللہ سے خوف کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بشارت دی کہ اگر یہ زمین بھر کر گناہ بھی لے کر آئے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ محبوب خدا نے بشارت دی، ایک چیخ حضرت ثعلبہ کی نکلی، کلمہ پڑھا، وہی آقا کے قدموں میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کو جب غسل دو، کفن پہنا دو تو مجھے اطلاع کر دو۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، جب جنازہ اٹھا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو صحیح طور پر آپ سارا قدم زمین پر نہیں رکھ رہے ہیں، پنجوں کے بل اور اپنے قدموں کے انگلیوں کے بل آپ چل رہے ہیں۔ جب تدفین سے فراغت ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کافی جگہ تھی مگر اس وقت آپ دشواری سے چل رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے اعزاز میں اتنے فرشتوں کو اتار دیا تھا کہ چلنے کے لیے مجھے جگہ نہیں تھی۔ حضرات، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف۔ آج رمضان جیسے مہینے میں اگر ہمارے اندر خوف پیدا نہیں ہوا، رمضان جیسے مہینے میں غلط دیکھنے سے ہم باز نہیں آئے، رمضان جیسے مہینے میں غیبت سے باز نہیں آئے، نمازوں کے چھوڑنے سے باز نہیں آئے، گناہوں کی زندگی سے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، پھر اور کون سا مہینہ آئے گا، اور کون سے ایام آئیں گے، اور کون سا عشرہ ہمیں ملے گا، اور کون سی راتیں ہمارے آگے آئیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، گزری ہوئی زندگی پر سچی توبہ کر کر
اللہ کے دربار میں مانگو، اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت آپ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں کی زندگی سے بچا لے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، اس حال میں موت دے کہ میرے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو۔ تو حضرات بس چند دن رہ گئے ہیں جو ہمارے لیے لمحے فکریہ ہیں، ہمارے لیے جائزے کا وقت ہے، ہمارے لیے زندگی بدلنے کا وقت ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اب یہی ایام ہیں، یہی بقیہ راتیں ہیں۔ اگر ان میں ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی، اگر زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں حدیث پاک کی روشنی کے مطابق جو رمضان میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدلے گا۔ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو بدل لیا، رمضان جس کا سلامتی سے گزر گیا، وہی سارا ساری زندگی سلامتی سے گزار سکتا ہے۔ تو رمضان کے گزرے ہوئے حصے میں بھی جو کوتاہی غلطی ہو گئی، اللہ کے دربار میں معافی مانگو، اور بقیہ تاخیراتیں بجائے گھومنے پھرنے کے جہاں تک ہو سکے افضل یہ ہے کہ گھروں میں عبادت کرو۔ تنہائی والی عبادت افضل ہے۔ اگر گھروں میں نہیں کر سکتے تو بجائے سونے کے مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، رونا نہ آئے، رونے کی صورت بناؤ، اور یاد رکھو بقیہ ان دنوں میں جو نیک اعمال، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، جتنا اللہ ہمیں استطاعت دے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانی اعتبار سے جس قدر آپ رمضان میں جدوجہد فرماتے تھے، وہی مالی اعتبار سے بھی آپ کی عبادت اور محنت کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ حالانکہ آپ جیسا سخی کائنات میں کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ صفوان بن امیہ غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت آیا، صفوان نے پھر صرف زبان سے جو ہے کلمہ پڑھا تھا، ابھی دل میں کلمہ نہیں اترا تھا، تو ان کی نظر اس وادی پر پڑی جس وادی میں تقریباً 100 اونٹ تھے۔ تو دیکھ رہے تھے کہ اتنے سارے اونٹ کسے ملیں گے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا کہ صفوان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوان جاؤ، اس وادی میں جتنے اونٹ ہیں سارے کے سارے میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، لے کر جاؤ۔ تو ان پر اس کا اس قدر اثر ہوا، وہی قدموں میں گر کر کلمہ پڑھا، کہا کہ میں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ ایسی سخاوت سوائے نبی کی کوئی نہیں کر سکتا، اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہمارے نبی اتنے بڑے سخی ہیں کہ وادی بھر کر اونٹوں کو آپ نے میرے لیے تحفہ دے دیا۔ تو یہ ہمارے نبی کی سخاوت تو سب سے مشہور ہے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں من الریح المرسلہ، تیز ہواؤں کے چلنے سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوا کرتی تھی، یعنی تیز ہوائیں بھی پیچھے رہ جاتی تھی، آپ کا خرچ بڑھ جایا کرتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو حضرات زکوٰۃ کی صورت میں ماشاءاللہ، صدقہ فطر کی صورت میں جو احباب مالی تعاون کر رہے ہیں، مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، لہذا جن احباب نے ابھی تک صحیح طور پر حساب لگا کر زکوٰۃ کی رقم نہیں نکالی، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے چونکہ ایک فرض کا بدلہ 70 فرائض کے برابر ہے، اللہ کے لیے دل کھول کر، یوں سمجھیے 1 لاکھ میں 2500 روپے ہے، اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ بجائے 2500 کے 3000 نکالیں۔ اگر 2500 آپ نکالتے ہیں فریضہ ادا ہو جائے گا، مگر آپ سخی نہیں بن سکتے۔
سخی بننے کے لیے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو حضرات، اللہ کو سخی سے پیار ہے، اللہ کو سخی سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے سخی چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ہر حال میں اس کی مغفرت کرنے والا ہوں، میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ سامری نافرمان مشرک جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بت پرستی میں مبتلا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس قدر تیرے بندوں کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے، پھر بھی تو کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے بندوں کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن موسیٰ اگر میری پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر سخاوت کی صفت ہے، یہ سخی ہے، خرچ کرنے میں ذرہ برابر بھی کنجوسی نہیں کرتا، تو اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا عذاب رکا ہوا ہے۔ سوچئے کہ ایک کافر پر آنے والا عذاب سخاوت کی وجہ سے رک جائے، وہی جب کوئی مسلمان سخی بنے وہ اللہ کا کتنا قرب حاصل کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نبی کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، اللہ کے نبی سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ بخیل خواہ وہ عبادت گزار بھی ہو مگر بخالت کی وجہ سے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، بخیلی اللہ کو پسند نہیں ہے، کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے آگے کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کل کے لیے میں نے ذخیرہ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر دے، کل کی فکر نہ کر، عرش والے خدا سے کمی کا خوف نہ کر، جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا۔ حضرات، مال کا خرچ کرنا ایمان کو بڑھاتا ہے، توکل کو بڑھاتا ہے، مال کا خرچ کرنا دنیا اور آخرت کے مصیبتوں سے بچاتا ہے، مال کا خرچ کرنا دلوں کو ہوس سے پاک کرتا ہے، مال کا خرچ کرنا جو ہے دل کو تزکیہ کرتا ہے، مال کی ہوس سے، حرص سے، بخل سے، اور خاص طور پہ میرے بھائیوں صدقہ فطر کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، دیگر عطیات کی صورت میں ہو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، دینے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ادھر خرچ کرو گے تو ادھر اللہ فوراً لوٹا دے گا، اجر تو اپنی جگہ محفوظ رہے گا، لیکن جو خرچ کیا ہے وہ موت سے پہلے اللہ دگنا تگنا بنا کر دنیا ہی میں دے دے گا، بلکہ 1 روپے پر 10 روپے، اور اگر چاہے تو 700 گنا اور بے حساب۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے، مدینے میں قحط طاری ہو گئی، فقر و فاقہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 1000 اونٹ اوپر اناج منگوایا۔ جو اس وقت جو تاجر تھے، جب اناج نہیں مل رہا تھا، دوڑے آئے کاروبار کے لیے، کہنے لگے کہ اے عثمان غنی اتنا سارا مال کہاں سے لے کر آئے، ہمیں فروخت کر دو تاکہ ہم بھی کچھ کاروبار کر لیں، ہم اس کو نفع میں خریدنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہنے لگے تاجر کہ 10 روپے کی چیز ہم 12 روپے میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ کہنے لگے 14 روپے میں خریدیں گے، فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے۔ کہنے لگے 15 میں خریدیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی ذات کو فروخت کر دیا ہے کہ 10 روپے کی چیز، جو 1 روپے کی چیز 10 روپے میں دینے والا ہے، 1 روپے پر 10 روپے کا نفع دینے والا ہے۔ پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا،
جس نے کہا کہ ایک دو گے تو ہم اس کے بدلے میں ایک نہیں 10 دینے کے لیے تیار ہیں، 700 دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم دینے پر آئیں بغیر حساب کے دینے کے لیے تیار ہیں، تو بجائے، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کتنا نفع مل رہا تھا، ہزاروں، کوئی معمولی بات ہے، 15 روپے 10 روپے کی چیز پر تو کتنا نفع اٹھا سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ ہزاروں اونٹوں پر جتنا سامان ہے سارا اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ پھر کبھی اور ہم بات کریں گے، اس لیے کہ مجھے جلدی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عثمان نے اللہ کی راہ میں ہزاروں اونٹوں جو اناج سے بھرے صدقہ کر دیا، جنت کی حوروں سے نکاح پڑھا دیا، ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، مجھے ولیمے کی دعوت میں شرکت کرنا ہے، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ نے اتنا دیا، خرچ کرتے رہے اور نوازتا رہا اور نوازتا رہا۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کی نیت کیسی ہے، جو گن گن کر خرچ کرتا ہے اللہ بھی گن گن کر دیتے ہیں، جو بغیر ایک مٹھی میں دے، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، جب وہ دینے پر آئے کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور اس طرح دیتا ہے کہ لینے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مرد حضرات ہو اور گھر کی مستورات کو بھی بتاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 1,80,000 دراہم بطور تحفہ کی آپ کی خدمت میں بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے، آپ نے خادموں کے ذریعے اعلان کروایا مدینے میں جو جو ضرورت مند ہے آ جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے سارے کا سارا خرچ کر دیا، ایک درہم بھی گھر میں نہیں رکھا۔ افطاری کا وقت آیا، خادمہ سے پوچھا کہ کیا ہے، خادمہ نے کہا بس 1 گلاس پانی اور پلیٹ میں 2 کھجور ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خادمہ نے کہا جتنا آیا تھا آپ نے سارے کا سارا خرچ کر دیا، تو یہ حضرات صحابیات کی بھی صفت تھی۔ تو آج ہم دیکھیں باوجود اللہ ان گنت نعمتیں دے رہا ہے، فرض ادا کرنے کے لیے بھی ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ سخی بننا تو بہت دور کی بات ہے، زیادہ خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جتنا خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جتنا حق بنتا ہے اس میں بھی جو ہے ہم حق مارتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو مال زکوٰۃ ادا کیے بغیر جس کو ہم گن گن کر حفاظت سے رکھ رہے ہیں، لاکھ حفاظت کرو، اور اس مال پر جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، صدقہ فطر نہیں نکالا گیا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس مال کے تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا مال کی حفاظت، صحت کی حفاظت اور دنیا میں عافیت کا یہی سہارا ہے، جو حق عائد ہوتا ہے خوش دلی سے وہ ادا کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ ملے تفصیل سے صدقہ فطر کے تعلق سے عرض کروں گا۔ مختصر اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سارے رمضان میں جب چاہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، جن احباب پر زکوٰۃ ضروری ہے انہیں پر صدقہ فطر بھی ضروری ہے، بس اتنا فرق ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں۔ آج مال آیا، عید کی صبح سے پہلے تو ان پر بھی ضروری ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر بچوں پر بھی ہے، پاگل پر بھی ہے، ان کے سرپرستوں کی ذمہ ہے، لیکن زکوٰۃ بچوں پر نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کے اعتبار سے اس سال 100 روپے حضرات علماء نے طے فرمایا، تو 100 روپے یہ اس سے کم تو بالکل نہیں، 100 روپے ہو سکے تو اس سے زیادہ دیں۔ اللہ نے جنہیں جتنی استطاعت دے رکھی ہے، جہاں گیہوں کا ذکر ملتا ہے وہی میرے بھائیوں کھجور کا بھی ذکر ہے، کشمش کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں
تو 280 روپے، اور اگر کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 980 روپے، اور اگر کھجور کے اعتبار سے آپ دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت جو ہے 1120 روپے تقریباً آپ جو ہے بازار سے معلوم کر لیں۔ تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، وہ اللہ کو اپنی سخاوت دکھائیں تاکہ اللہ دنیا میں بھی نوازے، انہیں آخرت میں بھی نوازے، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ بقیہ رمضان کی قدردانی کی توفیق دے۔ جو گزرے ہوئے رمضان میں کوتاہی، لغزشیں، غلطیاں ہو گئی، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بقیہ حصے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اس اخیر عشرے میں اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو دوزخ سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ سارے عالم میں جہاں میں مسلمان پریشان ہیں، سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہر مسلم ممالک، ہر ہر مسلمان بچے کی اللہ حفاظت فرما کر اللہ مسلمانوں کو سارے عالم میں غلبہ نصیب فرما۔